دے مجھ کو زباں مدحت سرائی کے لیے، جانا ہے مدینے میں گدائی کے لیے۔ یا رب ہو عطا مجھ کو غلامی کی سند، دربار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رسائی کے لیے۔ ہفتہ وار یوٹیوب پروگرام روحی وٹری کے ساتھ آپ کا ساتھی، آپ کا میزبان ایاز صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے، اس دعا چاہت یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور ہمیں ہمیشہ ہنستا بستا رکھے۔ آج سلطان بہو سے عارفانہ کلام کے جہاں جہاں ذات نہ تھی وے باہو، جہاں جہاں ذات نہ تھی وے باہو، تاں کم ذات صدیوے ہو، کہ اے طالب اے عرفان حق، اے جب تک عارف کی ذات ہو کے ساتھ محو فنا نہ ہو جائے تب تک وہ ادنا مرتبہ والا ناسوتی ہی کہلاتا رہتا ہے۔ ذاتی نال صفاتی نہیں، تاں تاں حق لبھیوے ہو، کہ اصل ذات لاہوت میں جب ناسوتی صفات نہیں رہتی تب جا کر حق حاصل ہوتا ہے۔ اندر بھی ہو باہر بھی ہو، باہو کتھے لبھیوے ہو، کہ جب عارف کے اندر بھی ہو اور باہر بھی ہو تو پھر وہ حیرت و محویت کے عالم میں محو ہو جاتا ہے، اس کا اپنا وہ وجود نفی ذات کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ جیندے اندر حب دنیا باہو، او مول فقیر نہ تھیوے ہو، کہ اے باہو جس انسان کے اندر حب دنیا ہوگی وہ ہرگز فقیر فنا فی اللہ نہیں ہو سکتا۔ فقیر فنا فی اللہ ہونے کے لیے اس کے اندر بھی ہو ہونی چاہیے اور باہر بھی ہو ہونی چاہیے۔ ہر وقت اس کو مظاہر قدرت میں اس رب بزرگ و برتر کی ذات و صفات کی کامل یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیا کا ایک ہی واحد یکتا مالک خالق وہ بزرگ و برتر ہستی ہے، اور جس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ سرور سینہ تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کے لیے یہ جہاں مرتب کیا۔ آج کی اچھی بات میں ہے کہ ہر گناہ کا کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہوتا ہے اور ہر گناہ کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات ہم محسوس نہیں کرتے۔ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ، عدلے کا بدلہ۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس پر گرفت پکڑ اور پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم انسان سمجھتے نہیں، چنانچہ خدائی پکڑ کا اثر کاروبار پر ظاہر ہو اور کاروبار ٹھپ پڑ گیا تو ہم کہتے ہیں کسی نے کاروبار بند کر دیا، کسی نے بچوں کے رشتے بند کر دیے، یا کوئی کسی کا کاروبار بند کر سکتا ہے کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہے تو کوئی بندہ روک نہیں سکتا، اور نہ دینا چاہے تو کوئی بندہ دے نہیں سکتا۔ کتنی سادہ سی بات ہے، رزق دینے والا اللہ ہے اور رزق باندھنے والا بندہ کیسے ہو گیا؟ واہ بھائی واہ، یہ تو سوچتے نہیں کہ میرے گناہوں کا وبال ہے کہ اللہ نے میرے رزق کو ذرا ٹائٹ کر دیا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں اور پاکیزہ صاف زندگی گزارنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اس لیے ہر بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نیک ہے بد ہے، عالم ہے جاہل ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جو بھی ہے، ہر کسی کو ہر وقت توبہ استغفار کرنی چاہیے، تاکہ ہمیں ہمارے اعمال کا جو پکڑ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور زندگی شادہ اور خوشی سے گزارے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔